پھر رانی کی موت ہو گئی۔ اب رانی کی بیٹی رانی بن گئی۔ اس نے اپنے خاوند کا قتل کر دیا کیونکہ اس نے کبھی اس کو چاہا ہی نہیں، کبھی اپنا خاوند جانا ہی نہیں۔ اس کا خاوند سلطان نگر کا راجا تھا۔ اس کے بھائی نے روپ نگر حملہ کر دیا۔ اس کے پاس بھی شیطانی طاقتیں تھیں جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی، یہاں کی عورتیں اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اس نے رانی کو قتل کر دیا۔ پھر ہمارے درمیان معاہدہ طے پایا کہ کوئی عورت سلطان نگر داخل ہوگی، نہ ہی کوئی مرد روپ نگر داخل ہوگا۔ ہماری دشمنی کو 50 برس ہو گئے۔ روپ نگر کی پہلی رانی یعنی میری بہن آج بھی زندہ ہے۔ اس کی عمر 33 برس ہے جبکہ میری عمر 35 برس ہے۔ اسی نے ہی رانی کے مرنے کے بعد 25 سال تک پھر سے رانی کا عہدہ سنبھالا۔ کیا آپ اپنی بہن کو یہاں بلا سکتی ہیں؟ اعظم نے التجائی انداز میں سوال کیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ نازیہ کبھی اپنے دوستوں کا کہا نہیں ٹالتی۔ نازیہ نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی، پھر اس کے لب ہلنے لگے۔ پھر اس نے پھونک مارتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی۔ نازیہ کی آنکھیں کھلنے کی ہی دیر تھی کہ اس کی بہن حاضر ہو گئی۔ اعظم اور فیصل نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی بوڑھی عورت تھی جو انہیں روپ نگر داخل ہونے سے پہلے ملی تھی۔ اعظم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ آنکھیں نکالتے ہوئے نازیہ سے کہنے لگا، بہت خوب نازیہ، بہت خوب۔ ہمیں تم نے اچھا دوستی کا صلہ دیا، بہت افسوس ہوا ہمیں۔ تم نے ہماری دوستی قبول کی مگر پھر بھی جھوٹ کا سہارا لیا۔ او بیوقوف عورت، تیرے انداز گفتگو سے ہی ہمیں علم ہو چکا تھا کہ تم خود سے ہی بنائی ہوئی کہانی سنا رہی ہو۔ ہم ہیں سلطان نگر کے راجا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ 50 برس پہلے سلطان نگر کے راجا کا قتل کیا گیا تھا، اور وہ قتل روپ نگر کی رانی نے ہی کیا تھا۔ ایک بدبخت عورت نے اپنے خاوند کا قتل کر دیا، مگر یہ دشمنی کی وجہ نہ بنی۔ روپ نگر اور سلطان نگر کی دشمنی 100 برس پرانی ہے، لیکن تم نے جو کہانی سنائی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ تم نے وہ کہانی خود سے گڑھ کر ہمارے سامنے بیان کی ہے تاکہ ہمارا دل موم ہو جائے اور ہمارا دھیان مکمل تمہاری طرف گامزن ہو جائے۔ پھر تم ہم پر حملہ کر کے اس دشمنی کو ہمیں ختم کرنے سے روکنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ ویسے بڑی چالاکی سے تم نے جال بچھانے کی کوشش کی، مگر افسوس اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ یاد رکھو، جیت ہمیشہ سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ در حقیقت تم خود بھی اس راز سے واقف نہیں۔ نازیہ اس کی طرف حیران کن نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تم سے کون سا جھوٹ بولا؟ اعظم دانت دباتے ہوئے اور گھورتے ہوئے نازیہ کی طرف متوجہ ہوا، پھر سخت لہجے میں بولا، بکواس بند کر۔ کیا یہ عورت تمہاری بہن ہے؟ تم نے ہم سے کہا یہ تمہاری بہن ہے۔ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تم انسان ہو اور یہ چڑیل۔ مجھے سلطان نگر کے راجا نے ایک انگوٹھی دی تھی۔ یہ انگوٹھی سب کی پہچان کروا دیتی ہے۔ مجھے تو اسی وقت علم ہو گیا تھا کہ یہ ایک چڑیل ہے جب میں روپ نگر کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے اس سے ملا تھا، مگر خاموش رہنا میں نے مناسب سمجھا تاکہ اس چڑیل کو شک نہ ہو جائے۔ روپ نگر اور سلطان نگر، یہ ریاستیں کیسے قائم ہوئی؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ ساری ایک ہی سلطنت تھی۔ یہاں سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، تبھی اس سلطنت کا نام دوست نگر رکھا گیا تھا۔ یہاں کا ایک راجا تھا جس کا نام سبتین تھا، اس کی اہلیہ کا نام بینا تھا۔ پیار سے سب اسے بلی بلایا کرتے تھے۔ سب بہت ہنسی خوشی اپنی زندگی کے دن بسر کر رہے تھے۔ دوست نگر کے راجا اور رانی نے اپنی سلطنت کے تمام خواجہ سرا مردوں عورتوں کو اپنے دربار میں خاص مقام سے نوازا تھا، جس میں جتنی بھی اہلیت تھی اس کے مطابق ان کو نوکریاں دی گئی۔ یہاں کی فوج کا سپہ سالار ایک خواجہ سرا تھا، یہاں کے وزیر خزانہ بھی ایک خواجہ سرا تھا، یہاں خواتین کی لیڈر بھی خواجہ سرا عورت تھی۔ راجا اور رانی کے ان فیصلوں نے وہاں کے تمام خواجہ سراؤں کے دل جیت لیے۔ یہ بات دوسری سلطنت کے خواجہ سرا تک پہنچ گئی تو وہ بھی دوست نگر میں آ کر بس گئے۔ جوک در جوک خواجہ سرا دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس سلطنت پر بہت سے بادشاہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام ہی رہے، کیونکہ دوست نگر کی سب سے بڑی طاقت ان کی خاندانی انگوٹھی تھی، جس کی بدولت دشمن کبھی فتح یاب نہ ہو سکا۔ اس انگوٹھی کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ اس پر کالے جادو کا اثر بالکل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس انگوٹھی کا علم سوائے راجا رانی کے کسی کو نہیں تھا۔ شیطان جب اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو اکثر عورت کا سہارا لیتا ہے۔ شیطان مخلوق خدا کو 3 چیزوں سے ورگلاتا ہے: زن، زمین اور دولت۔
دوست نگر کی رانی جس کا نام بینا تھا کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی. وہ پوری دنیا کے مردوں پر حکومت کرنے کی خواہشمند تھی. اسے کسی بھی طرح اس انگوٹھی کو حاصل کرنا تھا. اس فعل کے انجام کے لیے اس نے خواجہ سرا عورت کا سہارا لیا، کیونکہ راجا کی سب سے بڑی کمزوری خواجہ سرا سے محبت تھی. رانی نے جس خواجہ سرا کا سہارا لینا چاہا وہ تمام عورتوں کی لیڈر نازیہ تھی، یعنی تم نے رانی کے ساتھ مل کر اس انگوٹھی کو چرانے کی غرض سے راجا کا قتل کر دیا. رانی جانتی تھی انگوٹھی کہاں پر ہے. راجا کے قتل ہونے کے بعد اب رستہ صاف ہو چکا تھا، مگر تم رستے کی رکاوٹ تھی. تب رانی نے تم پر حملہ کرنا چاہا، لیکن تم نے کسی طرح خود کو بچا کر رانی کو بھی قتل کر دیا. برے کام کا انجام برا. تمہارے پاس وقت تھا خود کو بدل لو، مگر تم نے ایسا نہ کیا، الٹا اس انگوٹھی کی تلاش جاری کر دی. تم نے اس انگوٹھی کی بہت تلاش کی مگر بے سود رہی. جنات بھی اس انگوٹھی کی کھوج میں مدتوں سے لگے رہے. پھر تمہیں یہ چڑیل ملی جس کو تم اپنی بہن کہتی ہو. اس چڑیل نے دوست نگر کے ٹکڑے کر کے ایک طرف سلطان نگر اور دوسری طرف روپ نگر جیسی ریاستیں بنا دی. درمیان میں دوست نگر آج بھی قائم ہے. یہ چڑیل یہاں جادو نہ کر سکی کیونکہ یہاں وہ انگوٹھی کہیں چھپائی گئی تھی. انگوٹھی کے مقام سے چاروں طرف مخصوص حدود تک اس چڑیل کا جادو نہ چل سکا. یہی وجہ ہے کہ وہ دوست نگر کے درمیانی حصے کو نقصان نہ پہنچا سکی. وہ انگوٹھی جس کی تلاش تمہیں برسوں سے ہے، اس وقت وہ میری انگلی میں ہے. لو آج اس کے درشن کر لو، کیونکہ اس کے بعد تم اور چڑیل اس انگوٹھی کو دیکھنے کے لیے زندہ نہ بچو گے. نازیہ، تم نے راجا جی کو دھوکہ دیا، تم غدار ہو. ہم اس چڑیل سے کوئی گلہ کرنے کا حق نہیں رکھتے کیونکہ یہ تو غیر ہے، مگر تم تو اپنی تھی. تمہیں راجا جی نے کس مقام سے نوازا؟ کم از کم یہی سوچ لیتی. مگر اب تمہارے پاس سوچنے کا وقت نہیں. اب تمہیں مرنا ہوگا تاکہ پھر سے کوئی دوست نگر کے ٹکڑے کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے. نازیہ نے زوردار کہکا لگایا. اس کی آواز غار کی 4 دیواری میں گونجنے لگی. پھر ترچھی نگاہ اعظم پر ڈالتے ہوئے بولی، مجھے معلوم ہے آج میری موت یقینی ہے. ویسے بھی میں اپنی زندگی جی چکی ہوں، مگر تیرا اور پری کا کیا ہوگا؟ تو اس سے محبت کرتا ہے. ارے وہ تو تیری منگیتر ہے. کیا اس سے شادی نہیں کرے گا؟ یہ انگوٹھی بہت طاقتور ہے، اس پر کالے جادو کا اثر بالکل نہیں ہوتا. یہ مانا مگر کیا تو جانتا ہے روپ نگر اور سلطان نگر پر راج کرنے والا تیرا خاندان اور میرا خاندان ہے. جب تک یہ راج ختم نہیں ہوگا تب تک کوئی مرد روپ نگر اور کوئی عورت سلطان نگر نہیں جا پائے گی. اس راج کو ختم کرنے کے لیے تم دونوں کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا اور تم ایسا ہرگز نہیں کر پاؤ گے. میری موت بے شک یقینی ہو، مگر مجھے کبھی مات نہیں تو دے سکتا. میری موت بھی مجھے جیت کی طرف لے جائے گی. اعظم ہنستے ہوئے نازیہ سے کہنے لگا، ارے ناداں، میں تو پہلے ہی سر پر کفن باندھے اس طرف نکلا ہوں. مجھے بھلا کیا موت کا ڈر، مجھے کیا موت کا غم. ایک دن تو ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آج نہیں تو کل ہی صحیح. سن جاہل عورت، آج اس کی تو کل اس کی باری ہے. دنیا فتنہ ہے، فریبی دنیا داری ہے. آتے ہوئے اذان تو جاتے ہوئے نماز، فقط اتنی ہی اپنوں کی وفاداری ہے. پری بھی موت کی منتظر ہے، کیونکہ وہ بھی اس بات سے واقف ہے کہ اس کی موت ہی روپ نگر کی تقدیر بدل سکتی ہے. ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. محبت کے لیے یہ لازم تو نہیں کہ شادی بھی کی جائے. ہم دونوں محبت تو کرتے رہیں گے مگر کبھی شادی نہیں کریں گے. ہماری موت تو ہوگی مگر قدرتی یا حادثاتی. ہم روپ نگر اور سلطان نگر کے لیے کنوارے مرد ہو سکتے ہیں مگر خودکشی نہیں کر سکتے. میرے والد نے سلطان نگر کے لیے اپنی جان دے دی، پری کی ماں نے روپ نگر کے لیے اپنی جان دے دی. تو کیا ہم دونوں اپنی جان نہیں دے سکتے؟ آج سب مرد و عورت جنہیں تم نے قیدی بنا کر ان پر تشدد کے پہاڑ گرا دیے، ہم سب کو آزاد کروا دیں گے. پھر تم دونوں کو دوست نگر کے راجا کے سامنے پیش کریں گے. وہ چاہے تمہیں معاف کر دیں یا سزا دیں، یہ ان کی مرضی. نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے. کیا تم اپنے والد اور کبھی نہ ہونے والی ساس کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے؟ یہ جملہ کہہ کر نازیہ نے کہکا لگایا. کیا وہ زندہ ہیں؟ اعظم اور فیصل یک زبان بولے اور قیدیوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنوں کی تلاش کرنے لگے. ہاں وہ زندہ ہیں. ہم نے انہیں اسی دن کے لیے زندہ رکھا تھا کہ کبھی ان کی اولاد بغاوت پر اتر آئی تو ہم انہیں اپنا ہتھیار بنا لیں گے. اور دیکھو
آج ہمیں ان کی ضرورت پڑ ہی گئی نا، نازیہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ اعظم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، برسوں سے اس نے اپنے والد کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے انگوٹھی کا رخ نازیہ اور چڑیل کی طرف کیا۔ انگوٹھی سے شعاعیں نکلنا شروع ہو گئی جو ان دونوں پر پڑنے لگی۔ شعاؤں کے پڑنے سے وہ بری طرح تڑپنے لگے۔ اعظم سخت لہجے میں ان سے کہنے لگا، جلدی بتاؤ کہاں ہیں وہ دونوں، وگرنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ نازیہ درد اور ہنسی کے کمبینیشن سے بولی، او بیوقوف، میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، میں نے اپنی زندگی جی لی ہے، میں مر بھی جاؤں تب بھی جیت میری ہی ہوگی، مجھے زندہ رکھو یا مار دو، اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اعظم اپنا لہجہ بدلتے ہوئے بولا، میں اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہوں کہ اپنوں کے لیے دوست نگر کو تباہ کر دوں؟ میرے اپنوں نے بھی اپنی زندگی جی لی ہے، تمہیں اب میں راجا جی کے پاس لے جاؤں گا، وہ جو چاہے تمہارے ساتھ سلوک کریں۔ اعظم اور فیصل نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا اور ان دونوں کو دوست نگر کے راجا کے پاس لے گئے۔ راجا نے اعظم سے انگوٹھی واپس لے لی اور مسکراتے ہوئے بولے، بیٹا تم غم مت کرو، تمہارے والد اور فیصل کی والدہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہم اس انگوٹھی کے ذریعے ان کی تلاش کرنے کے بعد اس انگوٹھی کو آگ لگا دیں گے تاکہ پھر کبھی کسی کے دل میں اس انگوٹھی کو لے کر لالچ پیدا نہ ہو سکے۔ نازیہ اور اس چڑیل کے حصے میں موت ہے، مگر تمہارے لیے میرے پاس سوائے ایک جملے کے کچھ بھی نہیں۔ تمہاری اور پریشے فاطمہ کی محبت خاموش محبت ہی رہی، کیونکہ تم اپنے خاندان کے مردوں میں آخری مرد ہو اور پریشے اپنے خاندان کی عورتوں میں آخری عورت ہے۔ اگر تم نے شادی کی اور صاحب اولاد ہو گئے تو پھر یہ راجا رانی کی آنکھ مچولی پھر سے شروع ہو جائے گی۔ یقیناً یہ دنیا کی پہلی لو سٹوری ہوگی جس میں کوئی ولن نہیں آیا، پھر بھی یہ تکمیل کو نہ پہنچ سکی۔ ختم شد۔ کہانی کے اختتام پر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہونے کا شرف حاصل کروں گا۔ آپ کا محمد کاشف قریشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔